حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا، بھیڑ تھوڑی کم تھی، آقا کریم تشریف فرما تھے، میرے دل کے اندر کچھ سوالات تھے، حضور سے پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ جب بیٹھنے لگا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، مسجد کے آداب یہ ہیں، رکعتین تحیۃ المسجد، 2 رکعت مسجد کے آداب کے نوافل پڑھ کے آپ پھر مسجد میں بیٹھ۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نوافل پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا پہلا سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ارشاد فرمائیں، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے، پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، حضور ارشاد فرمائیں، ای المؤمنین اکملہم ایمانا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، قال احسنہم خلقا، میرے غلام آپ دیکھ جس کے اخلاق سب سے حسین ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، ایمان کے لحاظ سے وہ شخص کامل ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور ارشاد فرمائیں، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل ترین کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم نے ہاتھ سے تو نہیں کسی کو تکلیف پہنچائی، ذرا دیکھیں کہ کتنوں کا دل ہم نے توڑا ہے، کتنے کو دل آزاری کی ہے۔ ایذائے مسلم تو حرام ہے، اور مسلمانوں میں افضل ہے وہ شخص جو نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، حضور ارشاد فرمائیں، ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت سب سے زیادہ افضل ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال من ہاجر من السوء، جو گناہوں سے ہجرت کر لیتا ہے وہ ہجرت سب سے افضل ہے۔ گناہوں سے ہجرت کرنا سیکھو۔ یہ ان کے اندر کے سوالات تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ میرے آقا نے ایک ایک جملے میں خزانے لوٹا دیے، ایک ایک جملے میں حضور نے دنیا کی حقیقتوں کو سمو کے رکھ دیا، گویا پورے ایک سمندر کے خزانے کو ایک کوزے میں بند کر کے ایک ایک جملہ بیان کر کے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کی، حضور آپ خود ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی وصیت کیجیے، اوصینی، حضور کوئی مجھے وصیت فرمائیں۔ اب موج لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ اور نور کی برسات ہو رہی ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کونین کا تاجدار کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے دنیا کے خزانے لوٹا رہے ہیں۔ اور اس ماحول میں حضرت ابو ذر غفاری حضور سے وہ خوبصورت خزانے سمو رہے ہیں، وہ خوبصورت خزانے سمیٹ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ حضور پہلی وصیت جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ اللہ سے ڈرنا تیرے ہر معاملے کے اندر نکھار پیدا کر دے گا، تیری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا، تیرے معاملے کے اندر نکھار پیدا کر دے گا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جب یہ ماحول دیکھا پھر عرض کرتے ہیں، حضور اوصینی، مجھے کوئی اور بھی وصیت فرمائے۔ پھر اللہ کا محبوب پھر انہیں وصیت فرماتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں، حضور زدنی یا رسول اللہ، اس وصیت میں حضور اور اضافہ فرمائیں، کوئی اور وصیت فرمائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علیک بطول الصمت وإیاک والضحک فإنہ یبیت القلوب ویذہب نور الوجہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھے خاموش رہنے کی وصیت کرتا ہوں
اور زیادہ ہنسنے سے گریز کیا کر، خاموشی کو لازم پکڑ اور زیادہ ہنسنے سے گریز کیا کر، کیونکہ زیادہ ہنسنا، حدیث کے الفاظ ہیں، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کے چہرے کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے آج دیکھیں ہم اپنے ماحول میں، اور ہم ہنسے ہی جا رہے ہیں، بعض بندے اتنا ہنستے ہیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ او بندو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ آج رونا جس شخص کو نصیب ہے وہ کمال کا آدمی ہے۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما دے، آنسو بھری آنکھ عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد میں، وہ شخص اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خاموشی کو لازم پکڑ اور زیادہ ہنسنے سے گریز کیا کر۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور زدنی یا رسول اللہ، میرے آقا وصیت میں اور بھی اضافہ فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں حب المساکین ومجالسہ، مساکین سے پیار کیا کر اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کو محبوب جانا کر۔ آج تو ہمیں غریب کا سلام لینا بھی گوارا نہیں ہے، غریب کی مجلس میں اب 2-4 منٹ گزار کے تو دیکھ، تجھے سکون ہی مل جائے گا۔ غریب کی مجلس میں بیٹھنا سیکھا کرو اور غریب سے پیار کرنا سیکھو، یہ حضور نے وصیت فرمائی۔ اور آخری وصیت جو حضور نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، میرے آقا اور بھی اضافہ فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری خزانہ اور آخری وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں قُلِ الْحَقِّ، سچی بات کہہ، سچی بات کو لازم پکڑ، سچا قول کہتا رہے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے دور کرتا رہے، کیونکہ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے۔ مومن بعض دفعہ وہ کنجوسی کر جاتا ہے، مومن بعض دفعہ وہ بزدلی دکھا جاتا ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹا ہونا منافق کی نشانی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور نے اس وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ، سچی بات کہے، بے شک سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، جتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو سچی بات کہا کرو۔ وہ بابا فرید نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ سچ آنکھیاں یہاں بڑھ لگ رہی، سچ کہنے سے آگ تو لگے گی، مشکل ضرور ہے، لیکن اس مشکل کے اوپر اجر بہت بھی ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہمیں وہ خزانے ملے ہیں، ہمیں وہ دولت نصیب ہوئی ہے، ایسے سوال انہوں کی نہیں ہے، جس سے ہمیں دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے، اجر کے حوالے سے۔ اور میرے آقا نے کیا کیا وصیتیں ارشاد فرمائی، ان کے وسیلے سے ہمیں یہ وصیتیں ملی، اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔